أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ الحمدللہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹیچر. الحمدللہ ٹھیک ہے ٹیچر. الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل کے سیشن میں کوئی مشکل آپ لوگوں کو کوئی سوال وغیرہ؟ نو ٹیچر. پریکٹس ہو گئی تھی، تدریس اچھی طرح سے ہو گئی تھی گروپس میں آپ لوگوں کی؟ مس الحمدللہ ٹیچر ہو گئی تھی اچھی طرح. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع کرتے ہیں ہم نے تفخیم اور ترقیق پڑھ لی تھی الحمدللہ. اب ہم پڑھیں گے مختلف فی. پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیے. سونی نورین اور صبا عرفان آپ لوگ اپنے مائک میوٹ رکھیے. اچھا، مختلف فی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف فی کا مطلب ہوتا ہے جس میں دو رائے پائی جاتی ہیں، یعنی کہ مختلف رائے ہوتی ہیں اس میں دو علماء کی. یعنی کہ یا تو اس کو مختلف رائے کا کیا مطلب ہوگا کہ یا تو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اب یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے بارے میں مختلف رائے ہے، اور وہ کیا ہیں؟ را مختلف فی کے 8 کلمات ہیں، یعنی کہ 8 لفظ ہیں، 8 کلمے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ کو کلمہ کہتے ہیں نا، ہر ورڈ کو بھی کلمہ کہتے ہیں. تو ایسے کلمات کتنے ہیں؟ 8 ہیں، جس میں سے ایک انہوں نے یہاں الگ نکال دیا ہے، اور باقی 1 2 3 4 5 6 7 انہوں نے یہاں پر رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 8 کلمات ہیں. اس میں سے یہ جو ایک کلمہ یہ والا ہے، یہ وقفاً اور وصلاً دونوں اس میں اختلاف ہے، یعنی دونوں وقفاً اعتبار سے بھی اور وصلاً اعتبار سے بھی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ درمیان میں ہے، یہ را درمیان میں ہے. تو وصلاً وقفاً دونوں میں اختلاف جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ را جو ہے وہ وقف نہیں ہوتا ہے، درمیان میں ہے. اور جو یہ والے کلمات ہیں ان میں کیونکہ را سب سے آخری حرف ہے، اس وجہ سے صرف وقفاً اختلاف ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الینا. میں نے ابھی جوائن کرا ہے، جس آپ ایک دفعہ ریپیٹ کرا دیں گے ہم نے کہاں سے شروع کرا؟ بس میں نے کہا کہ 8 کلمات ہیں اس کے، اور 8 کلمات میں آپ پلیز ٹائم سے آیا کیجیے. نہیں میں نے جوائن کرا تھا، وہ نیٹ ایک دم سے آف ہو گیا بیچ میں. ٹھیک ہے. وقفاً اور وصلاً اختلاف اس ایک کلمے کے اندر ہے، اور باقی 7 کلمات میں صرف وقفاً اختلاف ہے. بس میں نے یہ کہا ہے، ابھی میں سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کتاب کے اندر بس یہ اتنا ہی لکھا ہوا تھا مختلف فی کے بارے میں. تو میں نے ایک دوسری کتاب سے اس کو آپ کو مزید آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ نکالا ہے. ٹھیک ہے، یہ پورشن. اور وہ کیا ہے؟ اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک کتاب اس لیے نہیں بتا رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں آپ کو مختلف کتابوں سے پڑھا رہی ہوں. میں اپنے علم کا جو میں نے تقریباً 6 سالوں میں جو کچھ بھی سیکھا ہے، میں اپنے پورے علم کا نچوڑ آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں. میں ابھی ایک بک ہم کمپائل اسی لیے کریں کیونکہ میں ڈفرینٹ مٹیریل سے استعمال کرتی ہوں چیزیں. اپنا الینا اپنا مائک میوٹ کریں، فرزانہ ذاکر اپنا مائک میوٹ کریں. کلو فرقن اور اذا یسر، یہ سارے لفظ اس میں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ ان کا حکم مختلف ہے. کلو فرقن میں وصلاً اختلاف ہے، وصلاً وقتاً اختلاف ہے. اس کو موٹا اور باریک پڑھ سکتے ہیں، یعنی موٹا اور باریک دونوں پڑھ سکتے. باقی 7 کلمات میں اختلاف صرف وقفاً ہے، وصلاً نہیں. صرف وقف میں پر اور باریک پڑھ سکتے ہیں، وصل میں اپنی حرکت کے اعتبار کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. یعنی کہ جب آپ ان 7 کلمات کو جو موجود یہاں پر ہیں اذا سے لے کر الجوار تک، جب ان پہ ہم وقف کریں گے تبھی ان کے اوپر اختلاف ہوگا. ورنہ جب ان کو ہم وصل میں پڑھ رہے ہوں گے تو جو بھی ان پہ حرکت ہوگی، بھلے زبر ہے کہ زیر ہے یا پیش ہے، تو ہم اس کو اسی قاعدے کے مطابق پڑھیں گے جو ابھی ہمیں پڑھے ہیں تفخیم اور ترقیق کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس لیے اس میں جو اختلاف ہے نا وہ صرف وقف کے طور کے حساب سے ہے کہ جب ہم اس کو ساکن کریں گے
تو پھر ہم جو ہے وہ دو مختلف آراء دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے، اور یہ وجوہات میں ابھی آپ کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف آپ کی سمجھتے جائیے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں مختلف فی رائے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی توجہ یعنی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کلو فرقین اس کو موٹا اس لیے پڑھتے ہیں کہ را کے بعد حروف مستعلیہ متصل ہے. را کے بعد جو ہے دیکھیں آپ حروف مستعلیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے. متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹیچڈ ہے. باریک یہ موٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں، جو موٹا پڑھتے ہیں ان وہ علماء کیا کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم موٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہ رول پڑھا ہے نا کہ را ساکن ماقبل زیر ماقبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا. اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو موٹا پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اور جو باریک پڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ باریک اس لیے پڑھتے ہیں کہ حروف مستعلیہ جو ہے وہ مکسور ہے. اور آپ نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مرتبہ پڑھے تھے مستعلیہ حروف کے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے زیادہ تفخیم کا مرتبہ کب تھا؟ جب حرف مدہ تھا، پھر جب وہ زبر تھا، پھر جب وہ پیش تھا، اور پھر جب وہ ساکن تھا، پھر وہ زیر تھا. یعنی کہ زیر جو ہے وہ سب سے ہلکا مرتبہ ہے تفخیم کا. تو یہ علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ جو قاف ہے وہ کیونکہ زیر کی فارم میں ہے تو اس حالت میں تفخیم سب سے کم درجے کی ہے، اس کی وجہ سے وہ را پر اثر انداز نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ آئی؟ اس لیے مختلف فی دونوں حساب سے ہے، وصلاً بھی وقفاً بھی. وصلاً وقفاً کیوں؟ کیونکہ قاف تو موجود ہی رہے گا نا، اور را تو ہے ہی ساکن، اور را درمیان میں ہے، اس لیے وصلاً بھی اختلاف ہے اور وقفاً بھی اختلاف ہے. بات سمجھ آئیے؟ کیوں موٹا کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ فرقین کلو فرقین جب آتا ہے تو اس کو را کو موٹا کیوں پڑھتے ہیں بتائیں؟ را کے ماں بعد مستعلیہ میں سے ہے. شاباش. اور باریک کیوں پڑھتے ہیں؟ جڑا ہوا باریک اس لیے کہ وہ ہاں مکسور ہے، اس کا درجہ کام ہے مستعلیہ. شاباش. ٹیچر باریک اور موٹا کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سے ذرا بتائیے گا. باریک موٹا اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ حروف مستعلیہ کیونکہ اس کا ہم نے رول پڑھا تھا نا تفخیم کا، کیا تھا کہ ما قبل زیر ما بعد حروف مستعلیہ ہو. یہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں. جی یاد ہے. دیکھیے ہاں، جن کو یاد نہیں ہے میں ان کے لیے دکھا رہی ہوں، شاید جن کے پاس انہوں نے ابھی نوٹس بھی نہ بنائے ہو، کل ہی پڑھا تھا نا ہم نے. دیکھیے یہ دیکھیں یہ 9 نمبر کا ہمارا یہ تھا را ساکن ماقبل کسرہ ما بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو. تو یہ 9 کس پہ تھا؟ تفخیم میں تھا. تو یہ اس لیے موٹا پڑھتے ہیں کہ ہم نے تفخیم کے یہ والے قاعدے پڑھے ہیں، اور کیونکہ ہم نے پڑھا ہے تو آپ بھی اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے. اب یہ باریک پڑھنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ باریک پڑھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ حروف مستعلیہ مکسور ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس سلسلے میں مستعلیہ حروف کی تفخیم سب سے کم درجے کی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس پر اثر نہیں ڈال سکتی. یہ توجیحات میں آپ سے پیپر میں تو نہیں پوچھوں گی، لیکن آپ پریکٹس میں ضرور رکھیے گا اور اپنے گروپس میں ضرور اس کو جو ہے وہ اپلائی کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ مس ہم اس کو کیا تفخیم سے پڑھیں گے ترقیق سے پڑھیں گے؟ تو ہم پڑھیں کیا؟ کو دونوں رائے تو دونوں ہے. ہاں تو آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، دونوں رائے صحیح ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو آپ رول ہی لگائیں گے نا، جہاں ایک طرف رول لگ رہا ہوگا اور ایک طرف جو ہے وہ رول کے علاوہ بات ہو رہی ہوگی، تو آپ تو وہی دیکھیں گے کہ رول ہو رہا ہے، آپ رول والا کا لگا دیں گے. لیکن آپ کو علاوہ جو بات ہو رہی ہے نا وہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کبھی آپ سے کسی نے پوچھ لیا تو آپ کو پتا ہو. جیسے ٹیچر ہی پوچھے کہ آپ سے کوئی انسان، آپ سے کوئی مطلب عام انسان تو نہیں پوچھے گا، آپ سے جو ٹیچر پوچھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس پہ 2 قاعدے لگتے ہیں، اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، اب دیکھیں اذا یسر کو دیکھیے تو وقف کی صورت میں یہ دیکھیں یہ تھا اصلی میں زیر کے ساتھ اذا یسری. وقف کی صورت میں قاعدے کے مطابق ہے را ساکن ما قبل فتحہ، را ساکن ما قبل فتحہ، سوری یہاں پر 2 جگہ ساکن لگنا چاہیے تھا. را ساکن ما قبل فتحہ، تو را کیسے پڑھی جائے گی؟ موٹی پڑھی جائے گی. یسر ٹھیک ہے. یہ مذہب راجح ہے، یعنی کہ یہ وہ ہے کیا نام ہے فوقیت کی اس کو کہتے ہیں، پرائیورٹی، مطلب یہ اولا ہے، یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو، ہم
ایک مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا ہے. زیادہ بہتر ہے یہ. ہاں زیادہ بہتر کہتے ہیں آپ اس کو. ایک ویسے ایک ورڈ ہوتا ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا وہ. اچھا وہ باریک پڑھتے, جو باریک پڑھتے ہیں وہ پریفرنس دیں گے. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے, وہ اصل کا اعتبار کرتے ہیں کہ اصل میں یسری تھا. جو باریک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں نا یہ لفظ یسری تھا اور اختصار کی وجہ سے یا مدہ گر گئی تو خالی زیر رہ گئی, تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یا جو ہے وہ تو 2 کسرہ کے مقابلے میں ہوتی ہے نا, بھاری ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کو پھر اسی لیے. آواز نہیں آ رہی, میری آواز نہیں آ رہی, کسی کو بھی نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے ٹیچر, ہمیں آ رہی ہے, ٹیچر آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز آپ آ رہی ہے, آ رہی ہے. نہیں آ رہی ٹیچر آواز نہیں آئی ہے جو آپ نے کہا ہے تو. اچھا میں دوبارہ بول, ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے ذکیہ؟ نہیں آ رہی, آپ نے کٹ جاتی ہے. آپ ریکنیکٹ کریں, آپ کا انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہوگا مسئلہ, ورنہ میں آپ کو ریکارڈنگ بھی دے دوں گی, جو مس ہوا ہوگا نا وہ انشاءاللہ آپ اس میں سن لیجیے گا. وقت ایک چیز کلیئر کر دیں, جیسے رکنے کی صورت میں اس کو اس لیے موٹا پڑیں, زیر ہے لیکن ہم اس کو باریک نہیں پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے کیونکہ ہم اس پہ وقف کر رہے ہیں. یہ مطلب آپ یہ ایکسپلین کریں. نہیں میں بتا رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم اس پہ وقف کریں گے اذا یسر, تو ہم اس کا قاعدہ لگائیں گے. کیا قاعدہ ہے؟ را ساکن کر دیں گے نا. جب ہم یسر وقف کریں گے تو ہم زیر تو نہیں پڑھیں گے پھر اس کی, تو ہم ساکن, جب ہم ساکن کریں گے تو پھر ہم ساکن کا قاعدہ لگائیں گے. ہم اس کی پرانی زیر کو نہیں دیکھیں گے پھر کہ اس پہ زیر تھی تو ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں, نہیں. پھر جب ہم ساکن, ہم کسی بھی وقت پہ عارضی ساکن بھی کرتے ہیں نا, تو ہم ساکن کا قاعدہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ساکن کا قاعدے کے حساب سے دیکھیں گے کہ ساکن سے پہلے ساکن تھا اور پھر اس سے پہلے زبر ہے, تو اس صورت میں اس را کو موٹا پڑھیں گے, صحیح ہے نا. را ساکن ماقبل فتحہ, تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. تو یہ تو ہمارا رول کے حساب سے, اور انہوں نے کہا یہ ہم اس کو ہم اولا مانتے ہیں. پھر دوسرے جو باریک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم اصل کا اعتبار کریں گے کہ اصل میں یہ جو لفظ تھا وہ اصل میں یسری تھا, اور یسری کی وجہ سے وہ اس کو اولا کہتے ہیں کہ ہم اس کو باریک پڑھیں گے. جب ہم وقف کریں گے تو ہم یسر اسے باریک پڑھیں گے, یسر اسے باریک پڑھیں گے. علامہ نویری رحمہ اللہ نے شاطبیہ کی شرح کو میں اس کو ترجیح دی ہے, اسی کو ترجیح دی ہے, یعنی یسری کو. وجہ یہ بیان کی ہے کہ اصلی حالت اور یا محذوفہ پر دلالت ہو جائے, یہ وجہ ضعیف اور غیر ممنوع ہے. یہ مطلب انہوں نے بتائیے, یعنی کہ اصل میں چیز آپ اس کو یہاں تک یسری تک رکھیے, اولاد تک رکھیے, اس باقی کی آپ باتیں کو رہنے دیں. اذا یسر سے لے کر اولا تک اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں نے دے دیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں. پہلا آپ کو میں نے بتایا کہ اس کو باریک موٹا اس لیے پڑھتے ہیں کہ رول لگا لیتے ہیں, اور موٹا اس لیے پڑھتے ہیں کہ رول کے حساب سے, اور باریک اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اصل کا اعتبار کرتے ہیں کہ اصل میں یا ساکن جو تھا اس کے ساتھ موجود تھا, اور را ساکن جو ہے وہ حذف ہو گیا. آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی. ٹیچر یہ جو موٹا اور باریک کہہ رہے ہیں, یہ ساکن یا روا دونوں روا کی کنڈیشن میں باریک اور ساکن کی کنڈیشن میں موٹا کہہ رہے ہیں, کیا یہ ان کا اٹل ہے کہ؟ ہاں جی, دیکھیں ہم نے پڑھا کہ یہ والی یہاں سے 2 نمبر سے لے کے 8 نمبر تک جو ہے نا, ان کو جب ہم وصل میں پڑھیں گے نا تب تو ہم ان کی حرکت کے حساب سے پڑھیں گے. اب اس پہ زیر ہے تو اس پہ زیر ہی پڑھیں گے, اس کو ہم باریک پڑھیں گے. ان پہ اختلاف ہے ہی وقف کی صورت میں, جب ہم ان کو وقف کریں گے تو وہ تب اختلاف کا بتا ہے. آگے چلیں, آج میں نے ابتدا بھی پڑھانا ہے, آج آپ نے مجھے اسی پہ نہیں روک کے رکھنا. اچھا 3 اور 4 نمبر ہے فاسری اور ان اسری. اس کا کیا مسئلہ تھا؟ یہی مسئلہ تھا. پہلا والا یہ تھا کہ انہوں نے کہا را ساکن ماقبل فتحہ ہے تو اس کو موٹا پڑھ دیا. جو باریک کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یا ساکن جو ہے وہ حذف ہوئی بھی ہے, تو وہ سیم وہی والی سین ہے یہاں پر. یا سری والا بھی یہی تھا, صحیح ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مصرا یہ والا را اور عین القطری یہ والا را, یہ دونوں انہوں نے 2 الگ الگ لفظ کو انہوں نے ساتھ ملا کے لکھا ہوئے, 5 اور 6. تو مصرا میں کیا ہے, وقف کی صورت میں باریک اس لیے پڑھتے ہیں قاعدے کے مطابق را ساکن ماقبل کسرہ, صحیح ہے. را ساکن ساکن اور ماقبل کسرہ. ادھر دیکھیے را ساکن ماقبل کسرہ, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے یہ اس کو باریک پڑھتے ہیں. موٹا جو پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ را ساکن ماقبل حروف مستعلیہ ہے,
یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم مابعد حروف مستعلیہ کو تفخیم کا سبب سمجھتے ہیں یعنی وجہ بتاتے ہیں، اس وجہ سے ہم ما قبل اگر حروف مستعلیہ ہو تب بھی را کو ساکن کو ہم جو ہے وہ موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ آئی؟ صحیح ہے، وہ اس وجہ سے اس کو جی میں یہ والی ایگزامپل نہیں سمجھ آئی، دوبارہ بتا دیں. بھائی را ساکن ماقبل کسرہ تھا نا، تو اس یہ رول کے حساب سے باریک ہو گیا. موٹا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ماقبل کسرہ اور مابعد حروف مستعلیہ ہوتا ہے تو موٹا رہ جاتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ماقبل اگر مستعلیہ حروف ہو تب بھی ہم را کو موٹا پڑھیں. اچھا، تو یہ انہوں نے اپنی توجہ دی. پھر اس کے بعد 7 جی یہ جو ہے صرف ٹوٹل 8 ہی حروف ہے قرآن میں جو ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے، تبھی تو یہاں پر اتنی بحث ہو رہی ہے. اچھا، نذورن، یہ نذوری لفظ ہے. وقف کی صورت میں موٹا اس لیے پڑھتے ہیں قاعدے کے مطابق را ساکن ماقبل پیش. صحیح ہے، یہ میرا خیال ہے نذری ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں را ساکن ماقبل پیش ہے تو نون نہیں یہ را ساکن نذوری ہوگا، یہ جس پہ بھی پیش ہوگا نذوری. تو یہاں پر ہے را ساکن ماقبل پیش، تو نذور اسے موٹا پڑھیں گے. جو باریک پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ نذوری تھا یا حذف ہوئی بھی ہے، اس وجہ سے یہ موٹا باریک پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے، یہ بات، یہ وہی والی پرانی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. ٹیچر یہ اصل کیا ہے؟ اصل مطلب اصل سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اصل سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ عربی لینگویج میں جو ہے وہ ہوئے ہوئے خود ہی چھوٹے ہوئے ہوئے. ان کا ایسا ہوتا ہے نا جیسے ہماری قدیم جو ہے وہ اردو زبان ڈفرینٹ تھی اور پھر ہوتے ہوتے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. جیسے آپ انگلش بھی دیکھتے ہیں تو قدیم آپ وہ شیکسپیئر کی لینگویج دیکھیں، ان کی پوئم اٹھا کے دیکھیں تو کتنے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور آگے چلتے چلتے زبان میں چینجز آتی ہیں نا، تو یہ اصل میں اسی طرح کی چینجز تھیں جو کہ قرآن آنے سے پہلے ہو چکی تھی. تو قرآن کو جب انہوں نے ایکسنٹ کو انہوں نے محفوظ کیا تو انہوں نے پرانی جو چیزیں تھی نا قدیم زبان کو بھی انہوں نے محفوظ کیا اور پھر اس سے مرتب کیے سارے رولز. قرآن کو کسی نے نہیں چینج کیا. قرآن کو پڑھنے کے ایک منٹ، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کی ریسائٹیشن کو سمجھنے کے لیے اور اس کے علاوہ قرآن کے معنی ایون سمجھنے کے لیے بھی اس زمانے کی قدیم شاعری تک کو محفوظ کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی ہے قرآن میں. اس سے پھر یہ لوگ اب آپ دیکھیں اکثر آپ لغت بھی آپ اٹھاتے ہیں نا، جب کبھی اگر کسی نے کوئی اس طرح کا قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے اس وقت میرے پاس جو کہ تفسیر اور ترجمے سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ ترجمہ جب آپ لغت کھولتے ہیں نا تو اس کے اندر پرانے اشعار بھی ملتے ہیں آپ کو، ایگزامپلس پرانے اشعار کی عربی میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں حدیث میں کہ یہ اس وجہ سے اس کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کیونکہ یہ ہے، کیونکہ ایک لفظ کا کئی معنی نکل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک لفظ کو کئی طرح سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے. عربی زبان میں بہت وسعت ہے، اس کو ہم اس طرح سے مطلب ایک ہی سانچے میں نہیں ڈھال سکتے کسی بھی لفظ کو. یہ ہے وجہ. اچھا سوال کریں جی. جیسے پہلے ٹی ایچ ای دا کو ہم دا پڑھتے تھے، اب ڈی پڑھتے ہیں. ہاں اسی طریقے سے نا وہ تو جی اسی قسم کی بات ہے. تو اب یہ ہے دیکھیں تفخیم سے ہی پڑھیں گے نا، یہ جو حرف آپ بتا رہی ہیں را کا جو ہے یہ سب تفخیم سے ہی پڑھیں گے ہم تو نا. وہی تو بتا رہی ہوں. دیکھیں آپ تو رول لگا لیں گے، نذور کو دیکھیں گے آپ کہیں گے پیش ہے اور آپ رول لگا کے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ الفاظ یاد ہونے چاہیے کہ ان پہ دوسرا رول بھی ہوتا ہے. فرض کریں آپ نے کسی قاری کی قرات سنی اور آپ مجھے کہیں گے دیکھیں ٹیچر وہ قاری غلط پڑھ رہا تھا، ان قاری نے جو ہے وہ باریکی میں پڑھا اور یہ دیکھیں کتنی غلطی ہے. تو آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ اسے باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے لیے تو ٹیچر آپشن ہے نا، ہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی آپشن ہے، جی آپشن ہے آپ کے پاس، آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. الجواری کو دیکھیے تو را ساکن ماقبل فتحہ ہے تو اس کو آپ موٹا پڑھ لیں گے، اور جو باریک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الجواری تھا تو یا ساکن. تو بیسیکلی یہ تمام 8 کلمات میں موسٹلی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ ایک تو یا ساکن کو وہ قیاس کر کے موٹا پڑھوا رہے ہیں. کون کون سے ہیں وہ اس طرح یاد رکھ لیجیے گا. اذا یسری جو تھا یہ بھی یا ساکن والا تھا.
फअसरी ये भी आसाकिन, अन असरी ये भी आसाकिन वाला था, फिर अलजवारी ये भी आसाकिन वाला था, नुदूरी ये भी आसाकिन वाला था। ये वाला जो था ना मिस्री और आइन अल क़ित्र, ये मिस्रा है बेसिकली, मिस्रा, इस पे जेर लगाई भी मैंने गलती से, मिस्रा और आइन अल क़ित्री। तो इसमें क्या मसला था, इसमें मसला था कि मा कबल हुरूफ मुस्तालिया को उन्होंने वजह बनाया था इसे मोटर बनने का। ठीक है, यहाँ तक हो गई हमारे मुख्तलिफ फी। ये पीडीएफ आप लोगों के पास मौजूद है, इसे रीड करके अगर किसी को अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो रीडिंग कर लीजिएगा, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ वो ये कि जब हम रॉ को मोटा पढ़ते हैं या बारीक पढ़ते हैं तो कैसे पता चलता है कि हम इनको रॉ को मोटा और बारीक पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम उर्दू में रॉ को पढ़ते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि हम जबान की जो बारीक हिस्से होते हैं, बारीक किनारे, उनको इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने मखरज नहीं पढ़े, मैं सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो रॉ को बारीक और मोटा पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हो सकता है किसी को समझ ना आ रहा। जबान की नोक पलट के लगेगी ना, पलट के कैसे लगाएंगी आप? ये देखें, ये जबान है, ठीक है। इस जबान को का जो ये वाले साइड होते हैं शुरू के यहाँ तक, ये बारीक किनारे होते हैं। कैसे होते हैं? बारीक। आप महसूस करें खुद ही, जहां तक किनारे जो होते हैं ना, जहां तक दाढ़ें शुरू हो रही होती हैं, ये किनारे आपके बारीक होते हैं। और ये जो आपके ये वाले किनारे होते हैं साइडों वाले, ये मोटे होते हैं, इस जबान के मोटे किनारे। ठीक है, तो हमारा काम इस वक्त रॉ पढ़ने में हम यहाँ से बात करेंगे, ये वाली। सही है, हमारा इस सिर्फ इतना हिस्से का काम है जो ब्लैक ब्लैक है। ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल यहाँ, ये हिस्सा जबान का जो ऊपर का, जहां से आप नमक मिर्च चखते हैं ना, कभी अगर आपको नमक या मिर्च चखना हो तो बिल्कुल जबान का बिल्कुल ऊपर वाला ये हिस्सा, इसको कहते हैं ज़ोहरल लिसान। सही है, इसमें दो चश्मी ये भी लग सकता है, मैंने इसमें ये वाला हिस्सा वो लगाया है ज़ोहरल लिसान। मैं उर्दू में लिख दूंगा, ये कहलाता है क्या? ज़ोहरल लिसान। ठीक है, ये बिल्कुल जो बिल्कुल टिप होती है ना, जो बिल्कुल सर जिसको कहेंगे जबान का, ये जो किनारे का जो ऊपर का हिस्सा है, किनारे का ऊपर हिस्सा, जबान ऊपर, ये ऊपर का हिस्सा है और ये किनारा है, किनारे का जो यहाँ, यानी कि किनारे, आप बारीक किनारे का टॉप। समझ में आ रही है बात? जी जी। ये है रअसुल लिसान। रअसुल लिसान, सही है, रअसुल लिसान। अब ये जो बारीक किनारे हैं ना, ये सारे, इनको हम कहते हैं तरफुल लिसान। ठीक है, तरफुल लिसान। और जो मोटे किनारे उन्हें हाफतुल लिसान कहते हैं। तो अभी जो इंटरेस्ट की बात है इस वक्त, जो हमारे काम की चीज है वो क्या है? एक रअसुल लिसान, दूसरा तरफुल लिसान। ठीक है, रअसुल लिसान क्या चीज है? जो ऊपर का हिस्सा है जबान का, जहाँ नमक मिर्च चख रहे हैं, और तरफुल लिसान ये पूरा हिस्सा है जो कि जबान का बारीक किनारा है। ठीक है, जब हम जी ज़ाहिरुल लिसान क्या है, सबसे पहले लिखा है, बना हुआ तो है उसमें तस्वीर में, जिससे आप नमक चखते हैं ना, ऊपर क्या हुआ नजर नहीं? ऊपर। अच्छा सही है, जो बिल्कुल ऊपर आएगा, ये जो बिल्कुल ये जबान है ना। जी जी मिस, ये ऊपर का जो हिस्सा है, जो नोकीला हिस्सा, जिसको रासुल लिसान, इसको इसलिए बोलते हैं रासुल लिसान क्योंकि वो टॉप का एरिया है इसका, जबान का जो टिप होगी बिल्कुल, उसको कहते हैं सर। जी, सर को कहते हैं अरबी में। जी जी। अच्छा, अभी हमारा ये भी टॉपिक नहीं है, मैंने सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बता दिया था, मैंने काट दिया। ठीक है, अभी हमने ज़ोहरुल लिसान और तरफुल लिसान को फोकस करें। उर्दू में जब हम पढ़ते हैं ना तो हम तरफुल लिसान को फोकस करके तरफुल लिसान से पढ़ते हैं, इसीलिए हमें आदत नहीं होती रॉ को मोटा पढ़ने की। जब हम बोलते हैं कोई लफ्ज, जैसे बहरी जहाज, बहरी जहाज, तो आप देखिए बहरी बोलते हुए आपने सिर्फ ये लगाया, आपने इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया, ये तालू से नहीं लगता, ज़ोहरुल लिसान तालू से नहीं लगता जब आप उर्दू में बोलते हैं बहरी। आप देखें पढ़ के खुद ही, बहरी, तो बहरी जहाज में आपका तालु से नहीं लगता। जब आप बोलते हैं लफ्ज, कोई और लफ्ज बताएं उर्दू का जिसमें रेल भी बोलते हैं, तब भी आप देखें। उसके अलावा लफ्ज है रे से
रस्सी, रस्सी जब आप उर्दू वाला बोलते हैं तब जबर भी है इसमें, लेकिन आप कैसे बोलते हैं रस्सी, आप रस्सी तो नहीं कहते ना, रस्सी बोलते हैं। तो आप देखें तरफुल लिसान आप सिर्फ बारीक किनारों से पढ़ रहे हैं, रस्सी रस्सी, आपका ये हिस्सा लगता ही नहीं है। उर्दू में हम ज़ोहर लिसान लगाने के आदी ही नहीं है रॉ बोलने के लिए, ठीक है। जब हम अरबी जबान सीखते हैं तो हमें कहा जाता है कि ज़ोहर लिसान से पढ़ो, तो हमसे पढ़ा नहीं जा रहा होता, और जब हम इसको लगाते हैं तो हम रॉ को मोटा पढ़ते हैं। जैसे अब कौन सा लफ्ज है अरबी का, ar-Rahman, ar-Rahman, इसको बोलेंगे तो आर, अब आप देखेंगे कि ये हिस्सा लगता है आपको ऊपर, जबान ऊपर लगता है, ar-Rahman, जबान का हिस्सा लगाकर फिर आप जो है वो इसको पढ़ते हैं। और अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप वाव पढ़ेंगे। अगर कोई लगाता नहीं है ना जबान का ये, तो फिर आवाज वाव जैसी आती है, वो हमें जो सुनाई देगा ar-Rahman, ar-Rahman, या फिर पढ़ेंगे ar-Rahman, तो वाव वाव सुनाई दे रहा है। वो जो जबान फोल्ड हो जाती है उसकी वजह से वाव की आवाज आती है ना। फोल्ड नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं, जबान यहाँ से इस जगह से टच होती है ऊपर तालु को, फोल्ड नहीं होती। और रहमान कहने में नहीं, जब वाव की आवाज निकलती है ना, वाव की आवाज निकलती है, तो गलत बोलते हैं। ये चीज जो लोग गलत पढ़ रहे होते हैं वो जबान लगा ही नहीं रहे होते ऊपर, वो तरफुल लिसान से पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और रहमान पढ़ने में रासुल लिसान लग रही है, ज़ाहिरुल लिसान लग रही है? ज़ाहिरुल लिसान लग रही है। जब आप अरबी वाला रॉ पढ़ते हैं तो ज़ाहिरुल लिसान लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तस्वीर के हिसाब से अब आप इस इबारत को पढ़िए जो मैंने यहाँ पर लिखी है, जो इस बुक में मैंने लिखी हुई है, और वो क्या है कि रॉ की तफकीम के वक्त पुश्ते जबान, ये पुश्त की जगह पे ज़ोहर लिसान समझ लीजिएगा, सही है, पुश्त की जगह पे ज़ोहर लिसान समझिएगा, क्योंकि पुश्त से इंसान पता नहीं क्या समझने लग जाता है। तो पुश्त जब आप शेयर करें तो आप उसको काट के पुश्त लिखिएगा, हमें तो सारी चीजें समझने में ये भूल जाएगा। आप लिख लीजिए ना, अभी कुछ नोट बना रहे हो तो आप लिख लीजिए ना। मैंने तो अभी फिलहाल जैसे अभी हम आज जैसे ये सेकंड लेक्चर होगा, हम अपने नोट सब बनाएंगे ना, हम तो बिल्कुल कल से शुरू करेंगे। नहीं तो आप अपने पास से एक नोट कर ली ना, कुछ चीजें मैं अभी भी तो ऐसे लिखवाती हूँ, कुछ नोट करवाती हूँ ना, वो तो लिखते हैं। हाँ तो लिख लें, हर काम आप पेपर पे नहीं छोड़ेंगे, हर चीज हलवा नहीं मिलेगी। आप पेपर पे लिख लेना एक जगह, पुश के साथ उसको जो है उसके साथ ही ज़ाहिरुल लिसान कर लेंगे। बातें नहीं, रॉ की तफसीम के वक्त जो है वो क्या करेंगे, ज़ोहर लिसान का ताल्लुक कभी होगा, यानी ज़ोहर लिसान लगेगी, और तरफुल लिसान का ताल्लुक ज़ईफ होगा, यानी कि कमजोर होगा, यानी कि ज़ोहर लिसान लगेगी और तरफुल लिसान ऊपर तालु पे नहीं लगेगी, कम लगेगी या ताल्लुक कमजोर होगा। जबकि तरकीक जब हम यानी कि बारीक पढ़े होंगे तो तरफुल लिसान जो है वो ऊपर लगेगी, उसका ताल्लुक ज्यादा होगा तालु से, और ज़ोहर लिसान का ताल्लुक जो है वो कम होगा। पुश्त ज़बान की जगह पे आपने ज़ोहर लिसान लिखना है, ठीक है। ये मेरा टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इब्तिदा की एग्जाम पढ़ाना चाहती हूँ, प्लीज। यहाँ तक अब किसी को कंफ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा। और दूसरा जो है वो आपने क्या करना है, आपने एक मिनट, दूसरा आपने खुद रीडिंग कर लेनी है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, इतने मुश्किल नहीं है। इसका टेस्ट क्या फ्राइडे को होगा? जी, सैटरडे और फ्राइडे की रात को मैं पोस्ट कर दूंगी। थर्सडे की रात जैसे जो पढ़ा है और आज जो पढ़ा है ये, और इसके अलावा एक नया टॉपिक जो आप पढ़ा रही हैं, ज्यादा नहीं हो जाएगा हमारे लिए? क्योंकि हमें समझने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, और फिर उसको क्या समझने के लिए टाइम चाहिए आपको? मैं सारा समझा रही हूँ और उसके अलावा आपको याद भी साथ साथ करा रही हूँ। बेशक समझा रही हैं आप। देखिए मैं तो आपसे अपनी हर बात करूंगी, आप मेरी टीचर हैं, और भी तो चीजें ना, मतलब मैं चाहती हूँ जल्दी में कुछ स्किप ना कर जाए, थोड़ा सा रुक के करें भले, लेकिन जामे हो जाए, ये मेरा मकसद है। जो चीज हम अभी पढ़ रहे हैं ना वो मुश्किल नहीं है, कल वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद है। कल वाला टॉपिक अगर आप 1 मिनट भी देंगी ना तो वो आपको